اسلام سے پہلے عورتوں کی عزت آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی یا تو پھر اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا یا پھر اپنی ناک کٹنے کے ڈر سے اسے چھپا کر رکھا جاتا تھا۔ اس دور میں لوگ اپنی دینی تعلیمات میں رد و بدل کر کے انہیں بھول بیٹھے تھے۔ عموماً خواتین کو اچھوت سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ عورت کو ایک قابل نفرت، گناہوں کا مرکز اور تمام درندوں سے خطرناک درندہ تصور کیا جاتا تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد محض مرد کی تسکین کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا۔ لیکن اسلام کے آنے کے بعد اسلام نے خواتین کو مردوں کے برابر حقوق دیے۔ اسلام نے نہ صرف خواتین کو جینے کا موقع دیا بلکہ ہر میدان میں آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی دیا۔ جس کے بعد خواتین نے اپنے پاکیزہ اور روشن کرداروں سے ایسے نقوش چھوڑے جو آج کی عورت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ناظرین، ان عظیم خواتین کے عظیم شان کارنامے تاریخ کے سواد پر آج بھی موجود ہیں، لیکن یہ افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ آج کی ہماری خواتین ہماری صحابیات کی بجائے مغرب کی خواتین کو اپنا رول ماڈل مانتی ہیں اور انہی کی طرز زندگی پر عمل کرتے ہوئے نت نئے فیشن کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ آج کے اس دور میں خواتین کو فیمنزم کے نام پر خوب بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اسلام نے خواتین کو جو حقوق دیے ہیں اس سے بڑھ کر اور کوئی حقوق نہیں دے سکتا۔ بہرحال آج کی ویڈیو میں ہم ایسی خاتون کی بات کریں گے جسے تاریخ خولا بنت ازور کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، خولا بنت ازور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات میں سے تھی۔ وہ نہایت ہی بہادر خاتون تھی، یہاں تک کہ وہ بنا کسی ہچکچاہٹ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ حضرت عمر فاروق سے سوال کرتی۔ خولا بنت ازور کی بیٹی تھی جن کا تعلق بنو سعد سے تھا۔ خولا بنت ازور اپنی بے شمار صلاحیتوں کے علاوہ اس وجہ سے بھی مشہور تھی کیونکہ وہ نہایت ہی بہادر اور جنگجو صحابی زرار بن ازور کی بہن تھی۔ ان سب کے باوجود ان کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ ان کی شجاعت اور بہادری تھی۔ ان کو تاریخ میں عظمت و شہرت اس بنا پر ملی کہ جب 12 ہجری تک مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ مسلمان شام، جسے آج کل سیریا کہا جاتا ہے، اس کی سرحدوں کو بھی عبور کرنا چاہتے تھے۔ اس دور میں حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد بن ولید کی فوج کے ہاتھوں روم کے بادشاہ ہرقل کی قریبی ساتھی قامس اور عزرائیل کے قتل کے بعد ہرقل کی تفتیش میں حد درجہ اضافہ ہو چکا تھا۔ ہرقل نے اپنی رایا سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے تمہیں پہلے مسلمانوں کی بہادری سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن تم نے میری باتوں کو مذاق میں ٹال دیا۔ اب وہ الٹے میرے قتل کے در پہ ہو گئے ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے والی خمس کو طلب کیا اور اسے 12,000 رومی پر سردار بنا کر جنگ کے لیے روانہ کیا۔ ناظرین، والی خمس نے اپنی جنگی حکمت عملی کے تحت اجنادین کی فوج کو قصائد کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا کہ وہ ان تمام راستوں اور گاٹیوں پر پہرا دے جہاں سے مسلمانوں کے لشکر کے آنے کا اندیشہ ہو۔ دوسری جانب حضرت خالد بن ولید نے موقع پاتے ہی دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر رومیوں پر تابڑتوڑ حملے کیے۔ اس کے بعد تقریباً جنگ کے 20ویں روز رومیوں کا حال بد سے بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ رومیوں کے بادشاہ کی طرف سے امداد کی امید بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ بالآخر تھک ہار کر رومیوں نے حضرت خالد بن ولید کی طرف سونا، چاندی اور تحفے و تحائف کے ساتھ صلح کا پیغام بھیجا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے جنگ جاری رکھنے کا فیصلہ فرمایا۔ اچانک آپ نے اہل دمشق کو تالیاں بجانے اور فتح کے نعرے لگاتے دیکھا۔ اس کے بعد معاملہ سمجھنے پر معلوم ہوا کہ رومیوں کی فوج پہنچنے والی ہے۔ اس پر حضرت خالد بن ولید نے خوفزدہ ہونے کی بجائے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کو ہوشیار کیا اور تیاری کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد ہر بہادر اسلام ننگی تلواریں، بچے سنبھالے گھوڑوں کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو عبیدہ کو اطلاع دی اور کہا، میرا ارادہ ہے کہ تمام لشکر کے ساتھ دشمن پر بھرپور حملہ کر دوں۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، میری یہ رائے نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ کر حملہ کر دیں کیونکہ اہل دمشق خالی جگہ دیکھ کر یہاں قبضہ کر لیں گے۔ میری رائے یہ ہے کہ ہم اپنے لشکر میں سے ایک بہادر شخص کو منتخب کریں اور اس کو روانہ کر دیں۔ اس پر حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، ہماری فوج میں ایک ایسا شخص ہے جو موت سے بے خوف ہے اور سپہ گیری میں ماہر اور بہادروں پر بازی لے جانے والا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے دریافت کیا، وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت زرار بن ازور۔ یہ وہی صحابی تھے جو خولا بنت ازور کے سگے بھائی تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے خوش ہو کر فرمایا، بے شک تم نے تجربہ کار اور بہادر سپاہی کو منتخب کیا ہے۔ اس پر حضرت زرار کو طلب کیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، میرا ارادہ ہے کہ تم کو 500 ایسے جان بازوں کا سالار بنا کر دشمن کی طرف بھیج دوں جنہوں نے اپنی جانیں جنت کے عوض اپنے رب کو فروخت کر دی ہیں۔ اس کے بعد حکم سنتے ہی حضرت زرار خوشی سے جھوم اٹھے اور فرمایا، اگر آپ اجازت دیں تو میں تنہا اس کام کو انجام دے سکتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر مشکل میں پڑنے سے منع فرمایا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جن سواروں کو تمہارے ساتھ منتخب کیا جائے
انہیں ساتھ لے جاؤ۔